بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. آج کی اس بزم کے روح رواں اور نیر کارواں برادر محترم و مکرم حضرت مولانا عدنان ندوی صاحب، یہ گلستہ جسے سجایا ہے مختلف رنگ ہا رنگ کے پھولوں سے، اور جو اس پورے مجمع کی فکر ساز ہیں، محترمہ طاہرہ صاحبہ، یہاں شہنشی پر کئی معزز حضرات اور خواتین موجود ہیں، برادر محترم حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب، اس ادارے کی معلمات اور سراج العلوم کے اساتذہ کرام، اس بزم کے ناظم برادر عزیز جناب مولانا عبدالباری عابدین صاحب اور دیگر شرکاء و سامعین، میرے لیے آج کا دن بہت خوش بختی اور خوش قسمتی کا ہے کہ اس سرزمین بہشت، اس جنت نما سرزمین پر میں حاضر ہوا۔ ہم ملک میں اور بیرون ملک بہت سے پروگرام، سیمینار اور ورکشاپس میں شرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ کی اس بزم میں، آپ کے اس آشیانے میں آ کر ہمیں بڑی مسرت ہوئی اور فخر کا احساس ہوا۔ میں صبح سے طالبات نے جو پریزنٹیشنز دیے، چاہے وہ اینکرنگ ہو، تلاوت ہو، اناشید ہوں، عربی، انگریزی، اردو اور کشمیری میں کی گئی تقریریں ہوں، ان تمام کو بغور سن رہا تھا، اور جتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور جتنا اچھا کانٹینٹ لے کر ان لڑکیوں اور بچیوں طالبات نے پیش کیا، میرے دل میں یہ جذبات معجزن تھے کہ جس امت کے پاس اتنی ہونہار لڑکیاں ہوں، ایسی قابل طالبات اور اسٹوڈنٹ ہوں، اور اتنی رسپانسبل مائیں ہوں، اس امت کا کارواں کبھی بکھر نہیں سکتا اور اس کا مستقبل کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اس پروگرام نے مجھے ایک امید دی، مجھے حوصلہ دیا، اور مستقبل کے حوالے سے ہمیں ایک روشنی عطا کی۔ عزیز طالبات اور دیگر انٹلیکچوئل لیڈیز، جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ان کے لائے ہوئے ٹرانسفارمیشن اینڈ ریولیوشن کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور جو جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن تھا، انیکویلٹی تھی، انجسٹس تھا، جس طریقے سے انسانی سماج کے آدھے حصے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی، اس کے خلاف پوری انسانی تاریخ میں، میرے لفظ پر دھیان دیجئے گا کہ انٹائر ہیومن ہسٹری میں اگر سب سے کامیاب کوئی تحریک برپا کی گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تھی، اور اس تحریک میں خواتین کی حصہ داری، ان کے حقوق کا تحفظ،
ان کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز، ان کو وہ قائدانہ کردار عطا کیا گیا جسے انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیا تھا۔ میں آپ کو تاریخ کے ان اوراق سے روشناس کراتا چلوں، میں آپ کو اسلامی تاریخ کے اس روشن باب تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کے حقیقی کردار، آپ کے حقیقی رول کو واضح کرے گا۔ میں یہ بات اگر کہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لایا گیا، لیکن اس انقلاب میں جو سب سے کلیدی کردار کسی نے ادا کیا ہے تو وہ اسلامی خواتین نے اور صحابیات نے ادا کیا۔ اس بات پر کوئی آبجیکشن اور آپتی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا جو رول رہا ہے، آپ کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے دعوت اسلامی میں، دفاع میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو کامیاب اور بامراد بنانے میں، آپ کے ریولیوشن اور انقلاب اور ٹرانسفارمیشن کو کامیابی دلانے میں، وہ سب سے کلیدی کردار آپ کا ہے۔ تاریخ چھپائی گئی، آپ کو دبایا گیا، غلط باتوں کو پروموٹ کیا گیا، اور بظاہر یہ تصویر پیش کی گئی کہ خواتین کا کوئی خاص کردار نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کو جھٹلانے کی کوشش ہے۔ اگر اسلامی خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کردار تھا اور آج کی جو صورتحال ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام یوسف القرضاوی ابھی حال کے ایک بڑے اسکالر تھے، آتھر تھے، اور پوری دنیا میں ان کے فتاوی کا وزن محسوس کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب کے پریفیس میں بہت خوب بات لکھی ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو ایک پر سے پرواز کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا دھڑ، اس امت کی پرواز دو پروں پر مشتمل ہے، لیکن ایک پر اس کا مرد اگر ہیں تو دوسرا اس کا پر خواتین ہیں۔ خواتین کے بغیر یہ امت کوئی اصلاح کرنا چاہے، کوئی انقلاب لانا چاہے اور مسلمانوں کے حالات کو بدلنا چاہے تو یہ اسی طرح ناممکن ہے جیسے کوئی پرندہ ایک پر سے پرواز کرنے اور پھڑکنے کی کوشش کرے۔ تو گویا آپ کا کردار ایکول ہے، آپ کی رسپانسبلٹی برابر ہے، اور یہی چیز ہم سیرت کے صفحات میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت میں دیکھتے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا چلوں۔ نبوی انقلاب میں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش کھڑے تھیں۔ ایسا کہیں نہیں نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں خواتین کی حصہ داری، ان کا کنٹریبیوشن اور ان کی پارٹنرشپ نہ رہی ہو، چاہے وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، اسلام کے دفاع کا میدان ہو، چاہے جہاد کا میدان کارزار ہو، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے مسائل ہوں، اور قرآن و حدیث کو جمع کرنے اور جمع کر کے اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا معاملہ ہو، ان تمام دائرہ کار میں خواتین کا یکساں کنٹریبیوشن رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تاریخ کے ان صفحات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ میں آغاز کروں اس پہلی وحی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرائے ہوئے نکلے۔ اسی مکہ میں آپ کے دادا موجود تھے، آپ کے کئی چچا موجود تھے، آپ کے رشتہ دار اور بھائی موجود تھے، آپ کے عزیز اور دوست موجود تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنے لیے جائے سکون سمجھا، پیسفل کارنر سمجھا، وہ حضرت خدیجہ کا دامن تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب کیفیت بیان کی تو انہوں نے گویا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا۔ تو اسلامی تاریخ میں
سنہرے حروف سے یہ بات لکھی جانی چاہیے کہ سب سے پہلے کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا تو وہ ایک خاتون تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آگے بڑھیے، ایک ایسی حالت میں، ایک ایسی کیفیت میں جب انسان ایموشنلی ڈیمیج ہو، اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کروں اور میں کس صورتحال سے دوچار ہوں، اس وقت حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کے جذبات کو باندھنے کے لیے جو الفاظ کہے وہ حضرت خدیجہ کا حصہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتؤدی الامانہ وتصدق الحدیث وتقری الضیف۔ یہ چند الفاظ ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ اسلامی علوم میں، اسلامک سائنسز میں ایک برانچ ہے جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، دا بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے اوپر دنیا میں جتنا لکھا گیا، پوری انسانی تاریخ میں کسی شخصیت، کسی دھرم اور ازم کے فاؤنڈر کے نام پر اتنا نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کا 5واں حصہ بھی نہیں لکھا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیرت کے جو سائنس آف سیرہ ہے، اس کے فاؤنڈر واقدی نہیں ہیں، ابن ہشام نہیں ہیں، بلکہ اس کے فاؤنڈر اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کی وہ تصویر کھینچی جو آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے پوٹینشل کو بتلاتی ہے، آپ کے کنٹریبیوشن کو بتاتی ہے۔ اور پوری سیرت کا اگر یہ کہا جائے کہ انہی الفاظ کی تشریح ہے پوری سیرت، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت خدیجہ کا کردار تھا۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی تمام تر چیزیں دعوت اسلامی کے لیے وقف کر دیں۔ اسلام کے لیے سب سے پہلا وقف اگر کوئی تھا تو وہ حضرت خدیجہ کا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر مال و جائیداد اور تجارت کے بینیفٹس کو اسلام کی دعوت کے لیے وقف کیا۔ محترم خواتین، یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا، آگے بڑھیے۔ حضرت اسلام کی راہ میں، اسلام کے دفاع میں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو سب سے پہلا خون بہایا گیا، جو سب سے پہلی موب لنچنگ کی گئی، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ یہ آپ کا کردار رہا۔ پھر بات آئی ہجرت کی، 2 ہجرتیں ہوئی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ صحابیات اور خواتین ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھی اور ہجرت مدینہ میں بھی شامل تھی۔ پھر اس کے بعد میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی طویل داستاں ہیں کہ میں اس سے اگر روشناس کراؤں تو کئی دن لگ جائیں گے، لیکن میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی تاریخ، اپنے ماضی اور اپنے کردار کو یاد کریں۔ آج پوری دنیا میں علوم اسلامی، اسلامک سائنسز کی بات کی جاتی ہے، قرآن اور قرآنی کے اسٹڈیز ہیں، حدیث اور سائنسز آف احادیث ہیں، سیرت ہے، اسلامک جورسپریڈنس، فقہ ہے، نظام قضا ہے۔ ان تمام موضوعات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین نے جو اس میں کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہی نہیں بلکہ قابل اتباع ہے۔ آپ قرآنک سائنسز کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح کچھ مردوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اسی طرح خواتین نے بھی قرآن مجید حفظ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حفصہ بنت عمر خواتین کی سب سے پہلی حافظہ تھی، اور صرف حفظ قرآن نہیں کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قرآن مجید کو کلیکٹ کر کے، جو قرآن الگ الگ کتابچوں پر، کاغذوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، اس کو کمپائل کر کے جب اس کی ماسٹر کاپی بنائی
تو حضرت ابو بکر کے بعد وہ حضرت عمر کی وراثت میں آئی، اور حضرت عمر کے بعد وہ ان کی صاحبزادی کے ہاتھ میں رہی۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس ماسٹر کاپی کو بنیاد بنا کر نئی نئی کاپیز بنانا چاہا تاکہ پورے عالم اسلام کو قرآن کی کاپی فراہم کی جائے، تو وہ حضرت حفصہ بنت عمر سے حاصل کی گئی۔ تو گویا آج جو آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان قرآن کو اپنے سینے اور نگاہوں سے لگائے بیٹھے ہیں، یہ اصل میں وراثت ہے حضرت حفصہ بنت عمر کی۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بھی تھیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے مدرسے کی سب سے کامیاب طالبہ بھی تھی۔ حضرت عائشہ نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کی تفسیر کی، اور قرآن مجید کو بنیاد بنا کر انہوں نے علوم حدیث میں خاص برانچ کی بنیاد رکھی جس کو کہتے ہیں النقد فی الحدیث، the criticism in hadith in the narration of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فن کی بنیاد حضرت خدیجہ نے رکھی۔ ایک صحابی نے روایت نقل کی کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلی، کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار جب روتے ہیں تو اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ حدیث سنی تو ان صحابی کو کریکٹ کیا، کہا کہ یہ بات اس ظاہر کے ساتھ ایز اٹ از اگر تم لے رہے ہو تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ایک مرنے والے کو کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں، اس کے اقارب رو رہے ہیں، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اور بات رونے کی نہیں ہے بلکہ نوحہ کرنے کی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے صحابہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں ان حدیثوں کو کریکٹ کیا ہے، ان کی تصحیح کی ہے۔ علامہ زرکشی ایک بہت بڑے محدث اور اسکالر ہیں، حدیث میں ان کا بڑا کردار اور کارنامہ ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کی بعض چیزوں کو نقل کیا اور اس کا عنوان دیا استدراکات عائشہ۔ استدراکات عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جن حدیثوں کو کرٹیسائز کیا قرآن کی بنیاد پر یا پرنسپلز آف کرٹیسزم کی بنیاد پر، ان تمام کو جمع کر دیا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ حدیث کی یہ وہ برانچ ہے جس میں تمام کے تمام محدثین، چاہے بخاری ہوں، احمد ابن حنبل ہوں، امام سفیان ثوری ہوں، یہ سب کے سب اصل میں تلمیذ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور میں قرآن کی بات کر رہا تھا، ایک عرب اسکالر ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کی تفسیری خدمات پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، اور ایک خاتون نے لکھا ہے، آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے ان تمام روایتوں اور حدیثوں کو جمع کیا ہے جو حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے کیے ہیں، ان کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ یہ مائک کی آواز نہیں بڑھ سکتی؟ بڑھا دیجئے، میرے گلے پہ زور پڑ رہا جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 700 سے زیادہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں۔ اگر وہ حدیثیں اور روایتیں نہ ہوتی تو قرآن کی بہت سی آیتوں کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کے ایکسپلینیشن سے ہم واقف نہیں رہتے۔ دوسرا علم علوم اسلامی میں حدیث۔ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کی تعبیر اور تشریح ہے۔ حدیثوں کے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے۔ احادیث کے حوالے سے صحابیات کے کنٹریبیوشن کو اگر دیکھیں تو 7 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ اس 7 کی کیٹیگری کو المکثرین یا المکثرین کہا جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کیٹیگری میں نہ حضرت ابو بکر ہیں، نہ حضرت عثمان ہیں، نہ حضرت عمر ہیں، نہ حضرت علی ہیں، لیکن اس میں نام شامل ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، جابر ابن زید ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تمام خواتین میں سے 7 لوگوں میں ایک صحابیہ ہیں حضرت عائشہ، جن کا 4تھے نمبر پر نام ہے، اور حضرت عائشہ سے 2210 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ اور یہ وہ حدیثیں ہیں اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو قانون شریعت ناقص ہو جائے گا۔
احکام شریعت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا. بہت سے شریعت کے وہ چیپٹرز ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی دینی اور شرعی رہنمائی حاصل نہیں ہو پائے گی. یہ حضرت عائشہ کا کردار ہے. حضرت ام سلمہ، ان سے 350 حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور بعض ایسے ابواب اور چیپٹرز ہیں کہ حضرت سلمہ کی حدیث کو اگر آپ نکال دیں تو اس باب میں کوئی آپ کو روایت، کوئی حدیث نہیں ملے گی، کوئی رہنمائی نہیں ملے گی. اور بات صرف انہی تک نہیں ہے. امام ابن حجر اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام خواتین راویات میں ایک بھی خاتون ایسی نہیں ہے جس پر حدیثوں میں جھوٹ گڑنے کی تہمت لگی ہو. اللہ نے آپ کو اس طرح بچائے رکھا، آپ کے کردار کو اس طرح بقا عطا کیا. اسی طریقے سے علوم اسلامی میں ایک علم ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ و فتاوی کہتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس کی بات کی جاتی ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کم و بیش 133 مفتیوں کا ذکر کیا ہے صحابہ میں سے، اور ان 133 مفتیوں میں 1 درجن سے زائد خواتین ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا صحابہ کی موجودگی میں. بڑے بڑے صحابہ آ کر ان سے دریافت کیا کرتے تھے شرعی حکم. تو اس طریقے سے قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، قضا ہو، وراثت ہو، ان تمام میدانوں میں مسلم خواتین اور صحابیات کا بڑا کردار رہا. ابھی ایک بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر شیخ اکرم ندوی، جو آکسفورڈ میں ایک اسلامک سینٹر کو ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے ایک ریسرچ کا کام کیا. پوری اسلامی تاریخ میں وہ تمام خواتین جنہوں نے حدیث پڑھایا، حدیث پر کتابیں لکھی، روایت کی، حدیث کی کسی طرح خدمت کی، ان تمام ناموں کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو 10,000 سے زیادہ خواتین کے نام جمع کیے. اندازہ لگائیے آج آپ اس ملک میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، کرسچن ہیں، جوئش ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، ان تمام مذاہب اور دھرم کی داستان اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے مذہب میں جو اکیڈمک جو کنٹریبیوشن رہا ہے، اسکالرشپ رہی ہے، اس حوالے سے کوئی مذہب یہ مثال نہیں پیش کر سکتا. اسلام نے آپ کو پڑھایا، پڑھنے کا برابر حق دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا یہ کردار رہا. ہندوستان کی ایک یونیورسٹی میں ایک خاتون نے ریسرچ کی ہے مفسر خواتین کے اوپر. وہ خواتین جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اور ان کی تفسیری کتابیں موجود ہیں، تو 350 سے زیادہ ایسے خواتین کے نام ایک اسکالر نے جمع کیے. میں یہ مثالیں صرف آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنے حقیقی کردار اور حقیقی شخصیت کو سمجھیے. محترم خواتین، یہ سلسلہ یہیں پر تھمتا اور رکتا نہیں ہے، بلکہ آپ پوری اسلامی تاریخ یعنی صحابیات کے بعد تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور، 10 بجے سے آپ لوگ یہاں جمع ہیں. مختلف مقررین کو، اسپیکرز کو آپ نے سنا اور بڑی اہم باتیں آپ نے سنی. بس آج کا ٹیک اوے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا کردار وہ نہیں ہے جو آپ ادا کر رہی ہیں. آپ کو اپنا کیریکٹر، اپنا کنٹریبیوشن اور اپنی پرسنالٹی کو اگر صحیح طور پر ٹرین کرنا ہے تو حضرت خدیجہ کے دربار میں چلیں، ام المومنین حضرت عائشہ کے ہاں چلیں، ازواج مطہرات کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، اور اسلام نے جو آپ کو آزادی اور ڈگنیٹی عطا کی ہے اس پر انکنڈیشنل ایمان رکھیے. اسلام کبھی آپ کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کو ترقی اور سلامتی عطا کرنے کی کوشش کرے گا. اسلام کے علاوہ کوئی تہذیب، کوئی ازم، کوئی سویلائزیشن، کوئی قانون آپ کو حقیقی انصاف اور حقیقی زندگی گزارنے کے طور طریقے ادا نہیں کر سکتا. اسلام واحد آپ کا آسرا اور ٹھکانہ ہے. اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھیے اور اس کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا رہیے. انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ھذا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.